السلام علیکم سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صفت ایمان مفصل کے چوتھے پوائنٹ یعنی کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کے بارے میں پڑھیں گے اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کن انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ یہ سب انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے انہی میں سے کچھ بندوں کو چن لیا ہے جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پوری طرح سے پہنچا دیتے ہیں اور ان میں کمی پیشی نہیں کرتے اور نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں۔ سامعین، رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں خواہ اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو۔ پس ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول نہیں۔ نبوت اور رسالت اپنے کسب و کوشش سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ بنائے وہی بنتا ہے۔ پس یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ سب نبی مرد ہوئے ہیں، کوئی نبی عورت نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے۔ بعض روایتوں میں ان کی تعداد 1,24,000 آئی ہے، اور بعض میں 1,34,000 اور بعض میں 2,24,000۔ یہ تعداد قطعی نہیں ہے، غالباً کثرت کے بیان کے لیے ہے۔ ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس طرح ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول اور نبی بھیجے، ہم ان سب کو برحق اور رسول اور نبی مانتے ہیں۔ ان میں سے 313 رسول ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت اور نبوت ختم ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص کسی بھی قسم کی پیغمبری کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور کافر اور دجال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں جو پیغمبر آئے، ان میں سے بعض کے اسماء گرامی قرآن مجید اور احادیث میں آئے ہیں۔ ان میں سے مشہور نام یہ ہیں: حضرت نوح، حضرت شیث، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت لوط، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ رسولوں پیغمبروں میں بعض کا مرتبہ بعض سے بڑا ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور بزرگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تو آپ بھی بندے اور فرما بردار ہیں،
اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور عرب کے مشہور و بزرگ ترین خاندان قریش میں سے ہیں، اور ملک عرب کے مشہور شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ عرب کے تمام خاندانوں میں سے خاندان قریش کی عزت اور مرتبہ سب سے زیادہ تھا، اور یہ دوسرے خاندانوں کے سردار مانے جاتے تھے۔ پھر خاندان قریش کی ایک شاخ بنی ہاشم تھی جو قریش کی دوسری شاخوں سے زیادہ عزت رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شاخ بنی ہاشم میں سے ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب 4 پشت تک ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، اور وہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ 40 برس میں آپ پر وحی کا نزول ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن مجید اور اپنے احکام اتارنے شروع کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 سال زندہ رہے۔ ظہور نبوت سے 13 سال تک، یعنی کل 53 سال مکہ معظمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ معظمہ کے کفار و مشرکین نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت کرتے رہے۔ آخر جب ان کی دشمنی کی کوئی حد نہ رہی اور سب نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے پیارے وطن مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس کو ہجرت کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے مسلمانوں کا سنہ ہجری جاری ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کی خبر سن کر اور مسلمان بھی جن کو کافر ستاتے رہتے تھے آہستہ آہستہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ ان مسلمانوں کو جو مکہ مکرمہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے آئے مہاجرین کہتے ہیں، اور مدینہ طیبہ کے مسلمان جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین کی مدد کی ان کو انصار کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 سال مدینہ منورہ کے قیام کے زمانہ میں اللہ پاک نے آپ کو 2 فتوحات نصیب فرمائیں کہ جن کی برکت سے آج اسلام دنیا کے گوشہ گوشہ میں رائج ہے۔ چند دن اوپر 63 سال کی عمر میں بروایت مشہور بتاریخ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری بروز دوشنبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر سے روح مبارک نے سوئے رفیق اعلیٰ پرواز کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سامعین، یہ تھی ہمارے کورس کی 6ٹھی ویڈیو، جس میں ہم نے رسولوں کے بارے میں پڑھا، رسول اور نبی کے فرق کے بارے میں پڑھا، اور جن نبیوں کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے ان کے نام بتائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے پہلے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس کو مزید شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔